ریاست ہوائی کے نیلے پانیوں میں ایک خطرہ منڈلا رہا ہے، لیکن یہ شارک نہیں بلکہ سمندری کائی کی ایک قسم ہے۔ ریسرچرز کہتے ہیں کہ حال ہی میں دریافت ہونے والی یہ کائی سمندری مونگوں کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ کر رہی ہے جو کبھی بہت خوبصورت تھا۔ ایلسن شروڈ اس تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ کائی پہلی بار 2016 میں ایک معمول کے سروے کے دوران دریافت ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں ایک نئی قسم کی کائی کی چند چھوٹی ڈھیریاں نظر آئیں جو پہلے وہاں نہیں تھی، مگر اس وقت ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ پچھلے سال تحقیق کار دوبارہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کائی نے سمندری مونگوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ حصہ گرم مرطوب علاقوں میں پائی جانے والی مچھلیوں اور سمندری حیات سے محروم تھا، اور عمومی طور پر ان مونگوں پر پھلنے پھولنے والی مچھلیاں اس نئی قسم کی کائی کو کھا نہیں رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اور یہ ایک ایسی قسم ہے جو دیگر اقسام کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کائی ناگوار ہے اور ابھی ہم نے اس کو کوئی نام بھی نہیں دیا۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ماحولیاتی خطرے میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ملے اور آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ وہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ آئی کہاں سے ہے۔ ریسرچرز نے اس کائی کے ڈی این اے پر تحقیق کی اور نتیجہ نکالا کہ یہ سرخ کائی کی ایک نئی قسم ہے جسے کونڈوریا ٹمولوسا کہا جاتا ہے، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کائی اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اتنی دور دراز جگہ تک کیسے پہنچی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی کائی کسی کشتی یا بحری جہاز کے ملبے سے پیدا ہوئی ہو، لیکن اس مخصوص جزیرے پر مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی سمندری جہاز اس خطے میں داخل ہو تو اسے صفائی ستھرائی کے لیے مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کائی آبائی بھی ہو سکتی ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پھلنے پھولنے سے پہلے ایسے کونے خدروں میں پیدا ہوئی جو نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز وائکیکی جزیرے یا ہوائی کے مرکزی علاقے تک پہنچ گئی تو ماحولیاتی تباہی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی تباہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور ملک کی سیاحت کی صنعت کو متاثر کر سکتی ہے۔